عاشر، میں مسجد جا رہا ہوں۔ عصر کے بعد مسجد میں ایک لیکچر ہے، تو مغرب پڑھ کے آؤں گا۔ اپنی امی سے کہہ دینا، ہاں؟ ابو میں جاؤں آپ کے ساتھ؟ گھر میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ نہیں بیٹے، آپ جب 7 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر روزانہ میرے ساتھ نماز پڑھنے جاؤ گے۔ نماز 7 سال کے بعد فرض ہے۔ ابھی تو آپ نماز سیکھ رہے ہو نا؟ جب سیکھ جاؤ گے تو پھر لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ابو۔ دروازہ بند کر دے، ہاں؟ امی میں باہر جاؤں اپنے دوستوں سے کھیلنے؟ بارش ابھی رکی ہے، آپ کہیں گر جائیں گے۔ نہیں امی، میں نہیں گروں گا، مجھے جانے دیجیے نا۔ نہیں بیٹے، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ اچھا بیٹے، میں کچن میں کام کرنے جا رہی ہوں، آپ یہ کتاب میں کلرنگ کریں۔ امی تو ہمیشہ روکتی رہتی ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ دیکھو تو میں گھر میں اکیلا ہوں اور باہر جانے سے بھی امی منع کر رہی ہے۔ اب میں چپکے سے چلا جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امی تو منع کر رہی تھیں کہ میں کیسے جاؤں گا، مگر ان کو کیا معلوم کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ارے میں گر گیا۔ اندر آؤ حاشر۔ کیسے ہو حاشر؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آنٹی نہیں ہے کیا گھر پر؟ امی اور ابو چھوٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں۔ عاشر، ابھی تو بارش رکی ہے، آپ اتنی سردی میں کیوں آئے؟ آنٹی نے روکا ہوگا نا؟ روکا تو تھا، لیکن میں چپکے سے دروازہ کھلا دیکھ کر آ گیا۔ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی روکتے ٹوکتے ہیں، یہ بات ماننی چاہیے۔ ہم چھوٹے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ اب دیکھو کیسی چوٹ لگی ہے۔ آپی، آپ کو کوئی کہانی ماں باپ کی یاد ہو تو ہمیں سنائیں۔ ہاں، میں نے کل ہی پڑھا تھا، بتاتی ہوں۔ یہ کہانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہے۔ عبدالقادر جیلانی کی ماں نے سکھایا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، تمہارا نقصان ہو یا فائدہ۔ ایک دفعہ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کی ماں نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑوں میں سی دی تھیں۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ان کو ڈاکوؤں کا ایک گروپ ملتا ہے۔ ڈاکو ان کی پوری جانچ کرتے ہیں اور ان کو تو کچھ نہیں ملتا۔ پھر وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی ہیں۔ وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں یہ نہ بتاتے تو ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں۔ تم ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تم نے سچ کیوں کہا؟ اس پر عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ میری ماں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا۔ اس بات پر ڈاکو بہت شرمندہ ہوئے اور اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈاکو بھی ہمیشہ کے لیے چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا کس طرح ماں کی بات سننے پر عبدالقادر جیلانی ڈاکوؤں سے بھی بچ گئے اور ان کی اشرفیاں بھی چوری نہیں ہوئیں اور ڈاکوؤں نے چوری بھی چھوڑ دی۔ ماشاءاللہ، آپی بہت اچھی کہانی تھی۔ اچھا عاشر، آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، میں فون کر کے بتاتی ہوں کہ آپ یہاں ہیں۔ بیٹا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور یہ چوٹ کیسے لگا؟ امی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بنا بتائے یہاں چلا آیا، راستے میں پھسل کر گر گیا۔ اب سے میں آپ کی بات ہمیشہ مانوں گا، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ میں نے تمہیں معاف کیا بیٹا، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں۔ تو اب اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ نہیں حاشر، امی نے جو معاف کر دیا۔ آنٹی میں آپ کو بتانا بھول گئی، حاشر یہاں آئے ہیں۔ میں انہیں کہانی سنانے میں آپ کو فون کرنا بھول گئی۔ نہیں بیٹی، آپ نے بہت اچھی باتیں سنائی ہیں حاشر کو۔ حاشر بہت خوش تھا کہ اس کی امی نے اسے اتنی جلدی معاف کیا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ والدین کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھے گا۔